السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ میرا جنم بھی ایک غریب خاندان میں ہوا۔ ابا جان گاؤں میں ذمہ داری کرتے تھے۔ زمین اتنی زیادہ نہ تھی، اس لیے گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی معمولی پڑھے لکھے تھے، جبکہ ہماری برادری کے کچھ افراد نے زیادہ تعلیم حاصل کی اور شہر جا کر ملازمت کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ مستقل شہر کے ہو کر رہ گئے، وہاں اپنے ذاتی گھر بھی بنا لیے۔ ان میں میری خالہ بھی شامل تھیں۔ میرے خالوں کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے، مگر انہوں نے گریجویشن کے بعد کچھ اضافی کورس کیے اور گورنمنٹ کے کسی ادارے میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گئے۔ میرے امی اور ابا اکثر انہیں ملنے جاتے رہتے تھے۔ میری امی غیر معمولی طور پر حسین تھیں، لیکن خالہ بھی ان سے کچھ کم نہیں تھیں، اس لیے ان کی اولاد بھی حسین ہی تھی۔ خالہ کی بیٹی نادیہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ بچپن میں ہم دونوں میں گاڑی چھنتی تھی۔ جب کبھی میں اس کے شہر جاتا یا وہ کبھی ہمارے گھر آتی تو ہم جی بھر کر کھیلا کرتے۔ ہم میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے اور پھر خود ہی راضی ہو جاتے۔ نادیہ کا شمار خاندان کی خوبصورت ترین بچیوں میں ہوتا تھا، جبکہ لڑکوں میں بہت ہی خوبصورت کہلاتا تھا۔ اسی لیے خاندان اور برادری کے سب لوگ ہم دونوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میں ان دنوں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا کہ ابا کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ ابا کی بے وقت موت نے ہم ماں بیٹے کو بے آسرا کر ڈالا۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ خاندان والوں نے بہت چاہا کہ امی دوسری شادی کر لیں، لیکن امی نہ مانی۔ انہوں نے میری اور کلثوم کی خاطر اپنی جوانی کی پرواہ نہ کی اور خود محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلانے لگیں۔ زمین جو تھوڑی بہت تھی وہ پٹے پر دے دی اور ہماری خاطر دن رات ایک کر ڈالا۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور میری پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹنے نہ دیا۔ جب ابو زندہ تھے تو اس وقت مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اب جب ابو اس دنیا میں نہ رہے تو میرا پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ میں اکثر ابو کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ امی میری ڈھارس بندھاتی تھیں، مگر اب میں مزید پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ امی نے مجھے پھر بھی ایسا نہیں کرنے دیا۔ ابا جان اس دنیا سے کیا گئے کہ رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیے۔ دکھ اور درد کے اس عالم میں کسی نے بھی ہمدردی کے 2 بول ہم سے نہ کہے، کیونکہ ہم غریب تھے اور وہ سب امیر۔ سب نے رسمی الفاظ کہے اور رخصت ہو گئے۔ میرے خالو اور خالہ نے بھی ہماری دل جوئی نہ کی۔ وہ صرف 1 رات گاؤں ٹھہر کر واپس چلے گئے اور پلٹ کر ہماری خبر تک نہ لی۔ خالہ شکیلہ کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ وہ معمولی پڑھی لکھی تھیں، مگر ان کے ناز و انداز ایسے ہو گئے تھے کہ وہ خود کو بیگم کہلوانے لگی تھیں۔ نادیہ اور اس کے بہن بھائی بھی کم نہ نکلے، بلکہ وہ تو اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ نادیہ کا تو اب گاؤں کے ماحول میں دم گھٹتا تھا۔ میں نے بچپن میں ہی خونی رشتوں کی بے حسی اور بے قدری دیکھی تو میں تڑپ اٹھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور عہد کیا کہ اب شہر جا کر کوئی نہ کوئی ملازمت تلاش کروں گا۔ اب جوانی کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اپنے دراز قد، سرخ اور سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کے باعث ہمیشہ ہی صنف مخالف میں مقبول رہا، مگر میں نے کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ میرے خوابوں اور خیالوں میں تو نادیہ بستی تھی۔ میں دن رات اس سے ملن کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ حالانکہ ہم دونوں میں کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ نادیہ میری محبت کو نہیں ٹھکرائے گی۔ وہ حسن اور خوبصورتی کا ایک جیتا جاگتا مکمل شاہکار تھی۔ بچپن میں بھی کچھ کم نہ تھی، مگر جوانی میں اس کا حسن 2 چند ہو گیا۔ اس کی رعنائیاں میرے دل و جان میں لہو بن کر دوڑنے لگیں۔ میں جب کبھی مہینوں بعد اس کا دیدار کرتا تو جی چاہتا اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لوں، مگر یہ سب تو میرے خواب تھے جو میں روزانہ دیکھتا تھا، جبکہ نادیہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی۔ وہ بچپن کی محبت بھول گئی تھی۔ بے پناہ خوبصورتی اور عمارات نے اسے مغرور بنا ڈالا تھا،
وہ جو ہر وقت امیری کے نشے میں سرشار رہنے لگی، شہری ماحول نے اسے بالکل ہی بدل ڈالا۔ وہ دن بدن نکھرتی اور مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ نادیہ کی مجھ سے یہی بے مروتی کبھی کبھی مجھے وسوسوں میں مبتلا کر دیتی، مگر اس دل کا کیا کرتا جو مانتا ہی نہ تھا۔ یہ تو ان کو معلوم ہوگا جن کے دل میں کوئی بسا ہوتا ہے اور وہ اسے دل سے نکال کر اپنی دسترس میں لانا چاہتے ہوں، مگر وہ لا نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ اگر ذرا گردن جھکائیں تو دیکھ لیں، اور اس قدر دور ہوتا ہے کہ ہاتھ بڑھانے پر بھی ہاتھ نہ آئے اور چاند کو دیکھنے والے بچے کی طرح ہمک کر رہ جائیں۔ ایسے لوگوں پر ایک ایک لمحہ صدیوں سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ کئی بار میرے من میں آئی کہ نادیہ پر اپنی چاہت کا اظہار کر دوں، اسے کہہ دوں، نادیہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، خود سے بھی بڑھ کر تم میری بن کر رہو، تم میری رگوں میں دوڑتی ہو۔ مگر یہ سب کہنے کی میں ہمت نہ کر پاتا اور چپ چاپ اپنی غربت کا ماتم کرنے لگتا۔ ایسے میں مجھے ماں اور کلثوم کا خیال آتا۔ میں نے نوکری کے لیے کئی جگہوں پر درخواست دے رکھی تھی، مگر کہیں سے بھی بلاوا نہیں آیا تھا۔ اگر انٹرویو کا بلاوا آ بھی جاتا تو رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے میں ناکام اور نامراد ہی رہتا، لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ امی میری کامیابی کے لیے ہر لمحہ دعا گو رہتی تھیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 2 سال کی ٹھوکریں کھانے کے بعد تقدیر کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ مجھے ایک گورنمنٹ کے ادارے میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ اس دن میرے گھر میں عرصے بعد خوشیاں اتری تھیں۔ پھر اپنوں سے بہت دور میں اسلام آباد چلا آیا، جہاں میری پوسٹنگ ہوئی تھی۔ چند دن نئے ماحول اور نئے شہر میں پریشانی رہی، پھر میں اس ماحول کا عادی ہو گیا۔ چند مہینوں بعد میرا تبادلہ اس شہر ہو گیا جہاں خالہ، خالو اور نادیہ رہتے تھے۔ وہ شہر ہمارے گاؤں سے بھی نزدیک تھا۔ اب میں بہت خوش تھا۔ خوشی کی وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ اب نادیہ سے ملنے کا موقع ملتا رہتا۔ میں نے چارج سنبھالا اور پھر رہائش کا بندوبست کر کے خالہ کے گھر چلا گیا۔ انہیں بتایا کہ اب میرا تبادلہ اس شہر میں ہو گیا ہے، مگر کسی نے بھی میری آمد پر خوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ سب کا رویہ بیگانوں جیسا لگا۔ صرف خالہ نے میری تھوڑی بہت آؤ بھگت کی، مگر اس میں بھی بناوٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کا میرا ان کے گھر آنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ میری موجودگی میں ہی خالہ اور نادیہ پڑوس میں کسی کے گھر چلی گئی تھیں۔ گھر میں خالہ اور دوسرے بچے رہ گئے۔ میرے گھر میں خالہ کی حیثیت ایک نوکر کے جیسی تھی۔ میں سب کی خوشامد کرتا، کبھی کبھی گھر کا سودا سلفی لے آتا اور جب بھی جاتا بھاگ بھاگ کر سب کے کام کرتا، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو گھر کے کام بھی کرتا، مگر پھر بھی نادیہ کے مزاج کی سٹ مہری نہ پگھلی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مقدر کے آسمان میں نادیہ کا ستارہ نہیں ہے۔ وہ اور میں ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں ٹھہرا غریب نوکر اور وہ لاکھ پتی، لیکن میرا دل ان حقائق کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے نادیہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں اسے بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میری ہی نہیں، میری ماں کی بھی تمنا ہے۔ میں اسے بچپن سے ہی چاہتا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری محبت بھی جوان ہو گئی ہے اور تمہیں پانے کی خواہش میرے دل کے آنگن میں واویلا مچاتی ہے۔ اب تمہارا حصول میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں خط لے کر نادیہ کے گھر چلا گیا اور جلدی میں خط اس کے حوالے کر کے اس کے گھر سے نکل آیا۔ اگلے 2 دن خیریت سے گزر گئے اور پھر میں انتظار کرتا رہا۔ تیسرے دن وہ میرے گھر آ گئی، نہایت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ کسی نوجوان کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان کون تھا اور اس کا نادیہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ نادیہ نے آتے ہی غصے میں بولنا شروع کر دیا، ماجد، یہ تمہاری پہلی بدتمیزی معاف کر رہی ہوں، اس کے بعد معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا لکھا ہوا خط میرے سامنے ہی پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ تم اپنی اوقات تو دیکھو، زمین کی خاک ہو کر آسمان کے خواب دیکھتے ہو۔ حیثیت ہی کیا ہے تمہاری؟ جتنی تمہاری 1 ماہ کی تنخواہ ہے، اس سے زیادہ تو میرا جیب خرچ ہے۔
میں تو تم جیسے انسان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہمارے درمیان طبقاتی فرق ہے، تم زمین کی خاک ہو، زمین پر ہی رہو تو بہتر ہے۔ جو خواب تم دیکھ رہے ہو ان کی تعبیر تمہیں کبھی نہیں ملے گی، اس لیے اپنی اوقات پہچانو اور اوقات میں ہی رہو۔ نادیہ نے مجھے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہ دی اور غصے سے پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ میرے دل و دماغ سے نادیہ کے عشق کا بھوت لمحوں میں اتر گیا۔ ان دنوں وہ کالج میں پڑھ رہی تھی اور میں جان گیا کہ نادیہ کے ساتھ جو لڑکا گاڑی میں آیا تھا وہ یقیناً اس کا محبوب ہوگا اور کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، جبکہ میں ایک مخلص اور پینڈو شخص تھا۔ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ، کیا مقابلہ۔ وقتی طور پر نادیہ کی تلخ باتوں نے مجھے دکھ پہنچایا، مجھے اپنی غربت اور بے بسی پر رونا بھی آیا، لیکن یہ سب کچھ میں نے حقیقت جان کر قبول کر لیا اور عہد کر لیا کہ آج کے بعد نادیہ کے سپنے نہیں دیکھوں گا اور آئندہ کبھی بھول کر بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنی ملازمت پر لگا دی۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ یہی میرا مقدر ہے۔ میں خوابوں کی دنیا سے نکل آیا، کیونکہ امیری اور غریبی کے درمیان حائل خلیج کبھی پر نہیں ہو سکتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ بعض اوقات یہ حقیقت اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً جب اپنے رشتے بھی بھرم کھو بیٹھیں اور ان کی آنکھوں پر ہوس کی پٹی بند جائے تو پھر محبت بھی نظر نہیں آتی۔ خیر، میں بتاتا چلوں، میں جس ادارے میں ملازمت کرتا تھا وہاں اوپر کی کمائی خوب ہوتی تھی۔ میرے ساتھی کچھ کلرک لاکھوں میں کھیل رہے تھے، مگر میرے ضمیر نے مجھے حرام کی طرف راغب نہیں ہونے دیا۔ میں جانتا تھا حرام کی کمائی وقتی طور پر بہت لذت دیتی ہے، اور جب یہ رگوں میں خون بن کر گردش کرتی ہے تو اچھائی اور برائی کی تمیز چھین لیتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب یہی خون کینسر بن کر رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نادیہ کا باپ بھی انہی طریقوں سے دولت کما کر امیر بنا تھا۔ ایک نہ ایک دن اس کو بھی حساب دینا تھا، کیونکہ غلط راستوں سے آنے والی دولت اپنے ساتھ برائیوں کا انبار بھی لاتی ہے۔ فاسد خون اعضائے جسمانی کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اور فاسد دولت سے پیدا ہونے والا خون اولادیں بھی ناکارہ ہی پیدا کرتا ہے۔ 1 سال بعد میری تبدیلی اسلام آباد دوبارہ ہو گئی۔ میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ پھر امی اور بہن کو یہاں لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہوئیں۔ ہمارا اسلام آباد کا آفس بہت بڑا تھا، جس میں 50 کے قریب آفیسرز بیٹھتے تھے، اور ہر آفیسر کا اپنا حلقہ اور سٹاف تھا۔ چند ایک لڑکیاں بھی اس دفتر میں کام کرتی تھیں۔ میں شروع میں اتنے بڑے دفتر اور اتنے نئے ماحول میں نروس رہا، مگر پھر اس ماحول میں رچ بس گیا۔ اسی دفتر میں ایک لیڈی آفیسر تھی جس کا نام ہنا تھا۔ اس کے بارے میں دفتر کے بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ سخت قسم کی آفیسر ہے اور سٹاف سے اس کا رویہ ہمیشہ تنگ رہتا ہے۔ وہ غیر شادی شدہ اور حد سے زیادہ حسین تھی، لیکن دفتری معاملوں میں کسی سے بھی رعایت نہیں برتتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حکام اس کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ کئی بار یونین والوں نے اس کے خلاف بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے، مگر وہ سب ناکام رہے، جس کی وجہ سے میڈم ہنا کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ وہاں کے حالات اور ساتھیوں کی باتیں سن کر میں نے دعا کی کہ میری ڈیوٹی میڈم ہنا کے ساتھ نہ لگے، کیونکہ اس کے بارے میں ساتھیوں سے جان کر اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ دفتر کے قریب ہی سرکاری کالونی میں رہتی تھی۔ دفتر کے لوگوں نے مختلف آفیسرز کے ساتھ اس کے عشق کی داستانیں بھی گھڑ رکھی تھیں، مگر ان میں حقیقت نہیں تھی۔ اس کا کردار اور کام ہی اس کو سب سے ممتاز بناتا تھا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ میری ڈیوٹی میڈم ہنا کے ساتھ کر دی گئی۔ لیٹر پڑھ کر میرا تو خون خشک ہونے لگا۔ اب آزادی اور بے فکری کے دن ختم ہو جائیں گے۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے حاضری کی رپورٹ دے دی۔ جب روزانہ کی ڈاک میں میری حاضری کی رپورٹ میڈم کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، ماجد تمہارا نام ہے؟ جی۔ ماجد، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ پہلی مرتبہ ڈیوٹی کر رہے ہو۔ چند ضروری باتیں نوٹ کر لو۔ وقت پر دفتر آنا اور وقت پر چھٹی کرنا۔
مکمل چھٹی کی صورت میں مجھ سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہے۔ میں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ اگر بغیر اطلاع اور درخواست سے چھٹی کی تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پبلک کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ رشوت اس دفتر میں عام ہے، مگر میں اس کے خلاف ہوں۔ اگر تم نے 1 روپیہ بھی رشوت لی، مجھے خبر ہو گئی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ ہر کام وقت پر کرنا ہے اور روزانہ کا کام اسی دن ختم کرنا ہے، اور پھر کسی بھی فائل میں التوا نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر مجھے جھوٹ بولنا بالکل نہیں پسند، کیونکہ مجھے جھوٹے لوگوں سے نفرت ہے۔ ہاں، اگر تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو، چاہے وہ گھریلو ہی کیوں نہ ہو، تو مجھے ضرور بتانا۔ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ میں ان کی ہر بات پر جی میڈم اور یس میڈم ہی کہتا رہا۔ انہوں نے ایک بار میرا بھرپور جائزہ لیا اور کہنے لگیں، اب تم جا سکتے ہو۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو میرا ڈر خوف ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ویسی نہیں تھیں جیسا کہ اسٹاف کے لوگوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تو ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھیں بلکہ خوبصورت بھی تھیں۔ جلد ہی اس دفتر کے ماحول میں گھل مل گیا۔ میڈم ہنا کا خوف ختم ہو گیا۔ میں نے ان کی ہر بات پر عمل کیا اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ میرے کام سے بے حد خوش تھیں۔ میں بھی ان کے اعلیٰ کردار کا معترف ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ میڈم ہنا بدتمیز عورت ہے، اسٹاف کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، مگر میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، جس سے لوگوں کی باتیں جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ وہ یقیناً غلط کام کرتے ہوں گے، اسی وجہ سے ان کی میڈم کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ جو رشوت لیتے تھے، میڈم ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتیں۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور پھر میری تبدیلی کسی دوسرے دفتر میں ہونے لگی تو میڈم نے میرا ٹرانسفر رکوا دیا۔ اس میں میری مرضی بھی شامل تھی۔ اسٹاف کے دیگر لوگ حیران تھے کہ میں میڈم کے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہوں۔ کچھ نے تو یہ الزام بھی لگایا کہ میڈم اور میرے درمیان کوئی خفیہ سمجھوتہ ہو گیا ہے، اب ہم دونوں مل کر رشوت لیتے ہوں گے، مگر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جلد ہی یہ افواہ بھی دم توڑ گئی۔ میڈم کے بارے میں اب تو کم ہی بات ہوتی تھی، مگر میرا جی بھر کر مذاق اڑایا جاتا تھا۔ شہر میں کام کرنے کے باوجود میرا لباس مکمل طور پر دیہاتی تھا۔ میں شلوار اور کرتا پہن کر دفتر جاتا، پاؤں میں سستی قسم کی چپل ہوتی جو گاؤں کے موچی گلو کے ہاتھ کی بنی ہوتی۔ پینٹ شرٹ اور کوٹ خریدنے کی مجھ میں استطاعت نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اپنی غربت اور سادگی سے ہی پیار تھا، اس لیے مجھے ماڈرن بننے اور فیشن کرنے کی قطعی خواہش نہیں تھی۔ میرے لباس اور حلیے کا مذاق اڑایا جاتا۔ کچھ ساتھی تو مجھے کہتے ہی پینڈو تھے اور اس طرح کے طنز کرتے، مگر میں ان کا طنز برداشت کرتا اور خاموش رہتا۔ غریب ہونے کے باوجود بھی میں اپنے تمام ساتھیوں سے منفرد تھا۔ میرے پاس مردانہ حسن کی انمول دولت تھی جس پر مجھے ناز تھا۔ یہ تحفہ مجھے قدرت کی طرف سے ملا تھا اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا، نماز کی پابندی بھی کرتا اور ہر قسم کی برائی سے خود کو بچاتا۔ ایک روز میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا، کہا کہ فلاں فائل لے کر آ جاؤ۔ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مطلوبہ فائلز لے کر ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ انہوں نے سامنے والی کرسی پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہدایت دیتے ہوئے کہا، ان فائلوں میں مجھے کچھ کام کرنا ہے، تب تک تم یہیں بیٹھو اور کام ختم ہونے کے بعد ہی تم اس کمرے سے باہر جاؤ گے۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے کام کا آغاز کر دیا۔ کام کرتے کرتے چھٹی کا وقت ہو گیا۔ میڈم نے مجھے چھٹی دے دی اور میں گھر لوٹ آیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میڈم روزانہ مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کام پر لگا دیتی۔ یوں میرا زیادہ تر وقت ان کے کمرے میں گزرنے لگا، لیکن اس طرح کا کام کرنا میری مرضی کے خلاف تھا کہ میں قیدی کی طرح ان کے کمرے میں ان کے سامنے بیٹھوں، مگر ہمت نہیں تھی کہ میڈم سے یہ بات کہہ سکوں، لہٰذا مجبوراً دن گزار رہا تھا۔ کام کے دوران مجھ سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں، مگر میڈم نے مجھے کسی بھی غلطی پر نہیں ڈانٹا، بلکہ وہ خود ان غلطیوں کو درست کر دیتیں۔ میں ان کی اس مہربانی اور نرمی پر حیران تھا، کیونکہ وہ تو ماتحت اسٹاف میں کسی سے املا کی غلطی بھی برداشت نہیں کرتی تھیں اور کھڑے کھڑے اسے ذلیل کر دیتیں۔
کام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ان کی نظریں تمام وقت مجھ پر ہی مشغول رہتی تھیں۔ میں ان کو اپنی طرف دیکھتا تو مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی۔ ایک روز میں نے کام کرتے کرتے بے اختیار اپنے پاؤں آگے کی جانب پھیلائے تو غلطی سے میرا پاؤں ان کے پاؤں پر لگ گیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا، ماجد اپنی حد میں رہا کرو۔ ان کے لہجے میں وہ سختی تو نہیں تھی، لیکن وہ مجھے ہلکی سی سرزنش کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کام کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران میڈم نے مجھ سے میرے گھریلو حالات کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، نادیہ اور خالہ کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہا مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں صرف زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے سروس کر رہا ہوں، زیادہ امیر بننے کے لیے نہیں، کیونکہ امیروں کو خونی رشتوں سے زیادہ دولت عزیز ہوتی ہے۔ میڈم کو میرے حالات جان کر مجھ سے ہمدردی سی ہو گئی۔ اکثر میں یہ محسوس کرتا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر کہہ نہیں پاتی تھیں۔ ان کے کمرے میں مجھے 6 ماہ تک کام کرنا پڑا۔ جب میری جان چھوٹی تو میں گویا آزاد ہو گیا۔ اس دوران میرے بارے میں وہ بہت کچھ جان گئی تھیں کہ میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی نوجوان ہوں جو من کا سچا اور کھرا ہے، جسے جھوٹ بولنا نہیں آتا، جسے دولت سے پیار نہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ میں نے نہ کبھی رشوت لی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچا ہے۔ میرے متعلق اتنا کچھ جان کر انہوں نے میری سالانہ کارکردگی کی رپورٹ ایسی بنائی کہ میری پروموشن ہو گئی، میں سینئر کلرک بن گیا۔ تاہم میری ترقی ہونے کے باوجود بھی میرے رویے اور کام کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں اپنی ترقی پر میڈم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے کمرے میں گیا تو وہ بولیں، ماجد اس میں کوئی کمال نہیں، تم اسی طرح سے محنت کرو گے تو مزید ترقی ملتی رہے گی۔ محنت کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے، اور زندگی کام کرنے کا دوسرا نام ہے۔ زندگی ایک عظیم نعمت ہے اور انسان کو اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ دن بدن مہربان ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں ان کا عزیز ہوں۔ وہ مجھ سے اکثر میری خیریت اور میرے حالات پوچھتیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں کسی پرائیویٹ کالج میں شام کی کلاسز جوائن کر لوں اور اپنا مستقبل روشن کروں، مگر مجھے مزید پڑھنے کا قطعی شوق نہیں تھا۔ تاہم ان کے اصرار پر میں نے شام کی کلاسز میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ میڈم نے بھی اس سلسلے میں میری یہ مدد کی کہ دفتر کے کام کا بوجھ مجھ پر سے ہلکا کر دیا۔ بعض اوقات دفتر کے اوقات میں دیر تک بیٹھنا پڑتا، مگر میڈم نے مجھے اس سے بھی نجات دلا دی۔ میں میڈم کی ان مہربانیوں پر ان کا احسان مند تھا۔ وہ میری نظر میں انسان نہیں فرشتہ تھیں۔ دن بدن ان کی مہربانیوں اور احسانوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ ان کا احترام میرے دل میں بڑھتا گیا۔ وہ سب باتیں غلط ثابت ہوئی تھیں جو دفتر کے لوگوں نے ان کے بارے میں پھیلا دی تھیں۔ میرے نزدیک میڈم حنا عظمت کا مینار تھیں، اخلاق اور کردار کی بلندی کی حامل تھیں۔ میں ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ ان دنوں میرے فرسٹ ایئر کے امتحان چل رہے تھے کہ میڈم کا تبادلہ دوسرے دفتر میں ہو گیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں بھی وہیں آ جاؤں، مگر میں راضی نہیں تھا۔ وہ چلی گئیں تو میں نے اپنی رہائش اسی شہر میں رکھی، مگر ان کے جانے کے بعد کسی حد تک مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ 1 سال بعد وہ پھر ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد والے دفتر میں آ گئیں اور پھر سے میری ڈیوٹی ان کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے حیرانی تھی کہ مجھ میں میڈم کو اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے۔ میں تو ایک معمولی سا کلرک تھا اور وہ گریڈ 18 کی آفیسر۔ ان کی اس دلچسپی اور توجہ سے بعض اوقات نہ جانے کیوں مجھے خوف سا لگتا۔ میں نے FA کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے میری کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے مجھے گفٹ کا ایک پیکٹ بھی دیا۔ میڈم اس قدر خوش تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ کامیابی میں نے نہیں بلکہ انہوں نے حاصل کی ہو۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ اب میں BA میں داخلہ لوں۔ چھٹی کے بعد جب میں گھر آیا تو میڈم کا دیا ہوا تحفہ کھول کر دیکھا۔ اس میں میرے لیے قیمتی کپڑوں کا سوٹ بھی تھا اور ایک بند لفافہ بھی تھا۔ لفافہ کھولا تو اس میں 1000 روپے کا نوٹ تھا اور ایک خط بھی تھا۔ میڈم حنا کی اس مہربانی پر میں خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ میں نے تجسس سے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ماجد، سلام خلوص، FA کے امتحان میں شاندار کامیابی پر میری طرف سے دلی مبارکباد۔
ماجد، ہر انسان زندگی میں ایک بار محنت ضرور کرتا ہے۔ جس طرح تم نے نادیہ کو چاہا، اس کو پوچھا، مجھے اپنے اور تمہارے عہدوں کے لحاظ سے یہ بات زیب نہیں دیتی، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ محبت تو مذہب، اونچ نیچ، رنگ، نسل اور عہدوں کی پابند نہیں ہوا کرتی، بس ہو جاتی ہے۔ انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا، جیسے تمہیں بھی خبر نہیں ہے۔ میں نے تمہیں خود دیکھا ہی نہیں، پرکھا بھی ہے۔ میں نے تمہیں خود غرض اور نفسہ نفسی کے اس دور میں دوسروں سے مختلف پایا ہے۔ تم ایک مخلص، سچے اور بے ضرر انسان ہو۔ تمہاری یہی خوبیاں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں۔ تم یقیناً میرے اس اظہار سے حیران اور پریشان ہوگے اور سوچ رہے ہوگے ایک نوکر اور افسر کا ملن کیوں کر ممکن ہوگا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں اور تمہیں اس محبت کے سہارے ایک ایسا اعتماد بخشوں گی کہ نہ صرف تم مجھ پر بلکہ اپنے آپ پر فخر کرو گے۔ میری اس محبت کو ترس اور رحم نہ سمجھنا، میری چاہت تمہیں ایک مقام دے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں صرف نام کی حنا نہیں ہوں، بلکہ سچ مچ حنا بن کر تمہاری زندگی میں آ جاؤں گی۔ تم زمانے والوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ تو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ بس یاد رکھنا، میں ایک عورت ہو کر پہل کر رہی ہوں۔ امید ہے تم میری محبت کی قدر کرو گے۔ میڈم کا خط پڑھ کر میرے تو وجود پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میڈم جیسی شخصیت مجھے اس قدر چاہ بھی سکتی ہے۔ نادیہ نے مجھے اس لیے ٹھکرایا تھا کہ وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی، جبکہ میڈم تو خود دولت مند تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تقدیر مجھے اپنا کون سا رنگ دکھا رہی تھی۔ میں ساری رات اسی سوچ میں غرق رہا۔ صبح مجھے بخار کی سی کیفیت ہو گئی، سو میں نے 2 دن کی چھٹی کی درخواست بھیج دی۔ بخار تو ایک بہانہ تھا، دراصل مجھ میں میڈم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی روز میڈم کو میں اپنے مکان میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک تبسم۔ میں نے ان کے احترام میں اٹھنا چاہا تو وہ فوراً آگے بڑھیں اور مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ ماجد، کیسے ہو تم؟ جی میڈم، کچھ بہتر ہوں۔ یہ دفتر نہیں، تمہارا گھر ہے، یہاں مجھے میڈم نہ کہو، صرف میرا نام لو، اور میرا نام میڈم نہیں حنا ہے۔ اس کے لہجے میں شیرینی اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، مگر ان کے حسن اور روب کی تاب نہ لا سکا۔ گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ماجد، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے انکار کر دیا، مگر کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر کو گھر لے آئیں۔ اگلے دن میری طبیعت سنبھل گئی، مگر وہ پھر آ گئیں۔ میری حالت دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں، چاہتی تھیں کہ میں ان کے ساتھ گھل مل کر بات کروں، مگر میں شرما رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی حیثیت کا احساس تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ حنا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ماجد، لگتا ہے تمہیں میری محبت اور باتوں کا یقین نہیں آیا۔ نہیں میڈم، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو پہلے ہی آپ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں، اور دوسرا، محبت غریبوں کو راس نہیں آتی، پھر میرا اور آپ کا ملن ناممکن ہے۔ اگر یہ ممکن ہو بھی جائے تو یہ معاشرہ جینے نہیں دے گا۔ ایک کلرک اور آفیسر کی محبت پر دنیا خوب باتیں بنائے گی، اس لیے جس کام کا پہلے انجام معلوم ہو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں ایک دیہاتی اور سیدھا سادہ سا انسان ہوں، لہٰذا مجھے شہری ماحول میں رہ کر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے مفاد اور اپنے غرض کے بندے ہیں، اسی لیے مجھے اپنے حقیقی مقام پر ہی رہنا چاہیے۔ میڈم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا تبادلہ اس شہر سے کہیں دور کر دیں، اب مجھ میں آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تم کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، شاید ابھی تک تم سمجھ نہیں پائے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، جو کچھ کرنے جا رہی ہوں وہ بھی کوئی احسان نہیں ہوگا۔ میں زمانے سے مختلف ہوں، منفرد ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بات تمہیں بتانا ضروری سمجھی کہ میرا تعلق ایک بہت بڑے خاندان سے ہے، اور بہت وسیع و عریض جائیداد کے علاوہ ابا جان میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھے بہت چاہتے تھے کہ میں آفیسر بن جاؤں، سو میں نے ان کا خواب پورا کر دیا ہے۔ میں آفیسر بن گئی ہوں، میری ماں حیات ہے،
میں ان کی خاطر زندہ ہوں۔ ابا جان کی وفات کے بعد میرے لیے کئی رشتے آئے تھے، ان میں میرے سوتیلے چچا کے بیٹے سر فہرست تھے، لیکن وہ سب میرے نہیں بلکہ اس دولت اور جائیداد کے طلبگار تھے جو مجھ سے شادی کے بعد ان کی ہو جاتی۔ میں بخوبی جانتی ہوں کہ یہ اجلے چہرے اندر سے کتنے سیاہ اور بھیانک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں برادری کے کسی مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے چچا زاد نے اس بات پر مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں سیدھی طرح نہ مانی تو وہ مجھے زبردستی اٹھا لے گا، مگر میں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتی ہوں۔ ملازمت کے دوران بھی کئی لوگوں نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے کسی کو بھی میری روح سے نہیں بلکہ میرے حسن اور میری دولت سے پیار تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں میں تنہا ہوں، مگر نہیں جانتے کہ میں خوددار ہوں، اسی لیے میں نے سب کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اکیلی عورت اس جنگل میں جہاں ہر طرف بھیڑیے منہ کھولے کھڑے ہوں جی نہیں سکتی، اسے مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آج تک میں کسی ایسے انسان کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں جو میرے معیار پر پورا اترے، وہ خلوص کا مجسمہ ہو، محبتوں کا قدردان ہو، اور تمہاری صورت میں مجھے وہ شخص مل گیا ہے۔ تمہاری سادگی، معصومیت اور سچائی سے میں بے حد متاثر ہوئی ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تم سے پاکیزہ محبت کی ہے، اور میں آئندہ تمہیں کوئی محبت نامہ نہیں لکھوں گی، اور نہ ہی تم سے پارکوں اور باغوں میں ملوں گی، بلکہ تم سے شادی کروں گی۔ اور رہا مسئلہ آفیسر اور کلرک کا، تو تمہیں اس مقام تک لانے کی بھی کوشش کروں گی کہ تم مجھ سے اعلیٰ افسر بن جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے تو میں صرف تمہاری خاطر ہمیشہ کے لیے ملازمت کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ ماجد، ہمت سے کام لو، میں عورت ہو کر پہل کر رہی ہوں اور تم ہو کے مرد ہو کر گھبرا رہے ہو۔ سوچو مت، فیصلہ کرو۔ میں سب کچھ جلدی میں رازداری میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ ہنا کے لہجے میں سچائی تھی۔ میں نے مزید کچھ نہ سوچا، اسے زندگی بھر کے لیے ہم سفر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہنا نے اپنی ماں کو پہلے ہی سب کچھ بتا رکھا تھا۔ میں نے جب اپنی والدہ سے بات کی تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ان کا بیٹا اتنا خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ میں ان کو لے کر شہر آ گیا۔ ہنا نے پہلے مجھے 1 ماہ کی چھٹی دے دی، پھر خود بھی چھٹی لے لی۔ یوں خاموشی سے ہماری شادی ہو گئی۔ ہنا میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا جیسے زمانے بھر کی دولت مل گئی ہو۔ میں محبت کی اس کرشمہ سازی پر حیران تھا، سوچتا کہ میں کیا تھا اور اب کیا بن گیا تھا۔ ہنا کے پیار نے مجھے احساس کمتری کے حصار سے نکال دیا۔ چھٹی کے دوران ہی ہنا نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی۔ میرے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر اس نے اپنی ساری دولت میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ میں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، مگر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، سب لوگ میری دولت اور جائیداد کے طلبگار ہیں، اسی لیے سب کچھ تمہارے نام کر رہی ہوں۔ اب میری شناخت اور پہچان تم ہی ہو، ہم الگ نہیں ہیں۔ جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو تمہارا وہ میرا ہے۔ ہماری چھٹیاں ختم ہونے سے قبل ہی دفتر والوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ہنا میڈم نے سینئر کلرک ماجد سے شادی کر لی ہے۔ جب ہم دفتر گئے تو ہر طرف سے مبارکباد کا شور اٹھا، مگر ساتھ ہی عجیب طنزیہ باتیں سننے کو ملیں۔ ہنا کو ڈائریکٹر نے طلب کیا۔ وہ جب ان کے کمرے سے واپس آئی تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ دفتر میں ہم نے کوئی بات نہ کی، مگر گھر آتے ہی اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ اس نے مجھے پوری بات تو نہ بتائی، البتہ مجھے یہ کہا کہ کل سے تم دفتر نہیں جاؤ گے بلکہ تمہارا استعفیٰ ہو جائے گا۔ میں جلد ہی تمہیں کوئی اچھا بزنس کروا دوں گی۔ میں نے ہنا کا کہا مان لیا، کیونکہ میں خود نہیں چاہتا تھا کہ میں اس دفتر میں کام کروں۔ اگلے روز میں نے استعفیٰ بھیج دیا، جبکہ ہنا دفتر جاتی رہی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ہنا نے مجھے ٹریول ایجنسی کا لائسنس لے دیا اور مال روڈ پر ایک دفتر بھی دلوا دیا۔ ابھی میں نے کام ہی شروع نہیں کیا تھا کہ ان کی تبدیلی ہو گئی۔ یہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی تھی کہ اس نے ایک کلرک کے ساتھ شادی کیوں کی۔ اس کارروائی میں وہ افسر پیش تھے جو ہنا کے چاہنے والوں میں سے تھے، مگر ہنا نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کرائے پر ایک کوٹھی لے کر سامان شفٹ کیا اور مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد ہی اس کی ٹرانسفر دوبارہ دوسرے شہر ہو گئی۔
اس نے تو تنگ آ کر ملازمت چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود یہ ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے اس فیصلے سے میں مطمئن ہو گیا۔ ہم دونوں نے مل کر کاروبار پر توجہ دی۔ اس فیلڈ میں مجھے کچھ اچھے لوگ مل گئے، میرا کام ترقی کرنے لگا۔ ہم نے اپنی ایک برانچ اسلام آباد میں بھی کھول لی۔ یوں مالی طور پر ہم پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہماری چھوٹی سی دنیا جنت کا نمونہ تھی۔ میں نے اپنی بہن کنیز کی شادی کر دی۔ اب میری امی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ جب حنا کے چچا زاد کو ہماری شادی کی خبر ہوئی تو اس نے بہت واویلا مچایا۔ وہ ہمارے گھر بھی آیا، ہمیں طرح طرح کی دھمکیاں دیں، مگر ہم نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ اس طرح 1 سال بیت گیا۔ ان دنوں میری اور حنا کی امی دونوں ہی خوش تھیں، کیونکہ وہ دادی اور نانی بننے والی تھیں۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حنا ایک پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں داخل ہو گئی۔ لیبر روم میں کافی دیر لگ گئی۔ لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کی بیگم کا کیس کافی پیچیدہ ہے، اس لیے کچھ بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے، بچہ اوپر والا اور دے دے گا، مگر حنا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دلوائی۔ میں اپنی پیاری بیوی کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حنا میرے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کر کے خود اس دنیا سے مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اگلے جہان چلی گئی، جبکہ میں دکھوں کا ڈھیر بن گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن رونے سے جانے والے واپس نہیں آتے۔ حنا کیا گئی، میری تو زندگی اندھیر ہو گئی۔ میں نے دفتر جانا بھی چھوڑ دیا۔ دن رات پھیکے اور بیزار سے گزرنے لگے۔ شفق اب بھی پھوٹتی تھی، دن رات یوں ہی تھے، مگر حنا کے بغیر ساری زندگی سونی سونی لگتی۔ اس طرح 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران امی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو کر رہ گیا، اور حنا کو میں کیسے بھولتا، وہ میری محسنہ تھیں۔ میں مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہو گیا، مگر زندگی میں ذہنی سکون ناپید تھا۔ امی کی وفات پر خالہ اور نادیہ سے ملاقات ہوئی تو میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ان لوگوں کو علم ہوا کہ میں لاکھوں کا مالک ہوں، تو انہوں نے نادیہ کے کہنے پر مجھے نادیہ سے شادی کی پیشکش کی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں حیران بھی ہوا کہ نادیہ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے ٹو لگائی تو علم ہوا نادیہ جس بھنورے سے محبت کرتی تھی وہ اس کا رس چوس کر اڑ گیا تھا، اور نادیہ ابھی تک اس کی بے وفائی کا ماتم کر رہی تھی۔ اس دوران اسے اسی محبوب کی بخشی ہوئی ذلت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا پڑا۔ یہ سب جان کر مجھے اس کے کردار سے نفرت ہو گئی۔ میں نے ان لوگوں سے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ایک روز نادیہ میرے دفتر آ گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ میں اس کے ماضی سے باخبر ہو گیا ہوں، اور تبھی وہ صفائی پیش کرنے آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں غریب تھا۔ ان کے گھر میں میری اوقات نوکروں جیسی تھی، اور پھر میرے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں نے اسے معاف نہ کیا اور اسے بے غیرت بے حیا جیسے القابات سے نواز کر دفتر سے نکال دیا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں اس کے ماضی سے آگاہ ہو چکا ہوں اور اس جیسی گندگی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے مجھے قرار آ گیا۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی میرے دفتر میں داخل ہو گئی۔ اسے سروس کی تلاش تھی۔ وہ واقعی مجبور اور ضرورت مند لگ رہی تھی، مگر میں بھی مجبور تھا کیونکہ میرے دفتر میں کوئی ویکنسی نہ تھی۔ اس نے میرا انکار سنا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں محرومی اور بے بسی کے سائے نمایاں نظر آ رہے تھے، جو ظاہر کرتے تھے کہ وہ بہت ہی مجبور اور مظلوم ہے۔ اسے دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا، لہٰذا میں اسے اپنے دفتر میں رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ نوکری ملنے پر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے اپنا نام روبینہ بتایا۔ میں نے اسے مینیجر کے پاس بھیج دیا کہ وہ تمہیں کام سمجھا دے گا۔ اس کے بعد 1 ماہ کے اندر میں نے کارکردگی کی رپورٹ طلب کی تو مجھے لگا کہ روبینہ واقعی ایک محنتی اور ایماندار لڑکی ہے۔ وہ ہمارے دفتر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کئی بار میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے اسے نہایت معمولی لباس میں دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی میک اپ سے عاری ہوتا، جبکہ میرے دفتر میں موجود دوسری لڑکیاں تو اشتہار بن کر آتیں، جیسے وہ کسی بیوٹی شو میں حصہ لینے آئی ہوں۔
مجھے روبینہ کا یہ روپ بہت اچھا لگا۔ میں یہ جان گیا کہ وہ نہایت مجبوری میں یہ سروس کر رہی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ ماضی میں وہ لوگ خوشحال تھے۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے جو مشرقی پاکستان کے فسادات کے دوران مارے گئے تھے۔ وہ اپنے ہی شہر کے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ وہ دونوں کالج میں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ وہ ایف اے کر کے گھر بیٹھ گئی جبکہ احد ملازمت کے سلسلے میں کہیں چلا گیا۔ اس دوران ان کی خط و کتابت جاری رہی۔ وہ احد کو بے حد چاہتی تھی، وہ بھی اس کا دیوانہ تھا۔ ایک روز اس نے روبینہ کو خط لکھا کہ وہ اس سے ملنے بڑے شہر آ جائے۔ وہ گھر والوں سے کوئی بہانہ کر کے ڈھاکہ روانہ ہو گئی۔ اس کی چاہت میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ کسی اور اونچ نیچ کا خیال نہیں کیا، اور پھر اس کی محبت میں کھو کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ احد نے مشروب میں اسے ملا کر کچھ پلا دیا تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب کئی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنے ملک میں نہیں تھی اور بدماشوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔ انہوں نے اسے انتباہ کیا کہ اگر اس نے شور مچایا تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ بہت روئی مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ وہ جان گئی کہ اس کے محبوب نے اس کے دام کھڑے کر لیے ہیں۔ وہ بہت فریبی اور دھوکے باز نکلا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اسے لاہور پہنچا دیا جہاں ایک بار پھر اس کا سودا کر دیا گیا۔ وہ مختلف ہاتھوں میں کھلونا بنی رہی۔ جب ایک خریدار کا اسے جی بھر جاتا تو اسے آگے فروخت کر ڈالتا۔ پھر قسمت سے اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا اور وہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، مگر ہر جگہ اسے ہوس بھری نگاہوں کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ کراچی سے لاہور کا سفر اسے یہاں لے آیا تھا۔ روبینہ نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ اس کی روح زخمی تھی، سوائے خدا کے اس کا کوئی نہیں تھا۔ اپنے دکھ سنا کر وہ رونے لگی۔ اس کی زخم داستان نے مجھے بھی رلا ڈالا، اور پھر میری ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ کئی برس بیت گئے ہیں، اب روبینہ میری بیوی ہے۔ میں نے صرف اسے 3 ماہ ہی اپنے دفتر میں کام کرنے دیا، اس کے بعد اس سے شادی کر لی۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی غرض نہیں، وہ بہت خوش اور مسرور ہے۔ جو مشن ہنا نے مجھ سے شادی کر کے شروع کیا تھا وہ میں نے آگے بڑھایا۔ میں نے انسان دوستی کا چراغ جلایا اور اسے کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ ہنا میرے دل میں آج بھی زندہ ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔